السلام علیکم دوستو، آخر میری شادی ایک 80 سال کے بڈھے سے کیوں کرا دی گئی؟ میری عمر تو اس ٹائم پڑھنے لکھنے کی تھی، پھر ایسی کون سی مجبوری تھی جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا؟ کیا یہ فیصلہ میری رضا سے ہوا تھا یا میرے اپنوں نے ہی میرے حصے کی آواز چھین لی؟ کیا میں نے نکاح سچ میں قبول کیا تھا یا حالات نے میری خاموشی کو منظوری بنا دیا؟ اور پھر نکاح کے بعد جو ہوا اسے دیکھ کر سارے رشتہ دار، محلے والے، گاؤں والے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ آخر کیا تھی سچائی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ میرا نام زینب ہے اور میں صرف 8 سال کی تھی تب میرے امی ابو ایک حادثے میں چل بسے۔ اس دن سے میرا بچپن ختم ہو گیا۔ میں اپنے بڑے بھائی ندیم اور ان کی بیوی شبنم کے ساتھ رہنے لگی۔ شروع کے کچھ دن ٹھیک تھے، پھر دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آنے لگا کہ اس گھر میں میری کوئی جگہ نہیں۔ میں روزانہ سب سے پہلے اٹھتی، پھر بھی میری بھابھی کی آواز آ جاتی کہ رانی صاحبہ ابھی تک سو رہی ہو کیا؟ میں ہڑبڑا کر اٹھتی، بھابھی ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی۔ تو کیا ہوا؟ اذان سے پہلے کام شروع کر، بچوں کا ٹفن بنانا ہے۔ میں ٹھنڈ میں کانپتے ہاتھوں سے آٹا گوندتی، آنکھیں نیند سے بھری ہوتی، مگر آواز پھر آتی، جلدی کر، تیری وجہ سے سب لیٹ ہو جائیں گے۔ میں کانپتے ہاتھوں سے جلدی جلدی کام کو نپٹاتی، پھر بھی مجھے تانے سننے کو مل ہی جاتے، اور جب سب لوگ کھانا کھا لیتے تب میرے کھانا کھانے کی باری آتی۔ بھابھی میری طرف پلیٹ کو پھینک دیتی، میں کہتی بھابھی تھوڑی سی سبزی دے دو، تبھی بھابھی کڑکتی آواز میں کہتی ایک تو مفت میں کھاتی ہے، اوپر سے سبزی بھی چاہیے، کھانا ہے تو کھا ورنہ پلیٹ کو ایک سائیڈ میں رکھ اور کام میں لگ جا۔ میں مجبور تھی، بے سہارا تھی، چپ چاپ اسی کھانے کو کھا لیتی۔ اگر مجھ سے وہ کھانا نہ کھایا جاتا تو میں پانی کے سہارے اسے نگل لیتی۔ مجھ پر بہت سارے ظلم ہوتے۔ ایک دن میں نے بھیا سے کہا، بھیا کیا آپ کو نہیں دکھتا آپ کی بہن پر اتنے ظلم ہوتے ہیں؟ تبھی بھیا نے کہا، جیسا چل رہا ہے چلنے دے، ورنہ تو بھی گھر سے نکلے گی اور میں بھی۔ میں خاموش ہو گئی، پر اسی دن شام کو میں نے دیکھا کہ بھیا نے میرے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ بھیا کہہ رہے تھے وہ میری معصوم بہن ہے، میرے ماں باپ نے اسے میرے ہی سہارے چھوڑ دیا، تم اس پر اتنے ظلم نہ کرو۔ تبھی بھابھی کڑکتی آواز میں بولی، ٹھیک ہے، اگر بہن سے اتنی محبت ہے تو لے کے جاؤ اسے۔ بھیا تھوڑے کمزور دل کے تھے، وہ اتنی لڑائی جھگڑے گھر میں کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ خاموش ہو جاتے اور مجھ پر کیے گئے ظلموں کو اندیکھا کر دیتے۔ اب میری زندگی بہت مشکلاتوں سے گزر رہی تھی، ہر دن تانے، ہر پل تانے۔ اگر میں 2 منٹ بیٹھ جاتی تو بھابھی کڑکتی آواز میں بولتی، کیا ہوا مہارانی، تھک گئی؟ روز روز کی نوٹنکی لگا کے رکھی ہے، ذرا سا کام تو ہوتا نہیں ہے، اس سے پہلے تھک جاتی ہے۔ آخر تو ایسا کون سا کام کرتی ہے جو اتنا تھک جاتی ہے؟ گھر میں تو کام ہے نہیں۔ اگر میں بیمار پڑ جاتی تو کہتی ڈرامہ مت کر، کام سے بھاگنے کا نیا طریقہ ہے۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور اپنے بھائی سے دوبارہ کہا، بھیا آپ میرے ساتھ ایسا کیوں ہونے دے رہے ہو؟ بھائی چپ رہے، پھر دھیرے سے بولے، زینب صبر رکھ، شبنم کا سوبھاؤ تھوڑا تیز ہے۔ میں رو پڑی، بھیا میں بوجھ ہوں کیا؟ پر بھیا نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموش ہو کر اپنے روم کی طرف چلے گئے، پر ان کی خاموشی سے ہی مجھے اپنے ہر سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اور اسی دن میں نے سمجھ لیا کہ میرے لیے لڑنے کی ہمت میرے بھائی کے اندر نہیں ہے۔ ایک دن میں بہت خوش تھی اور میں بھاگتی ہوئی آئی، بھابھی مجھے سائنس لینی ہے، ڈاکٹر بننا ہے، کیونکہ 10ویں کے رزلٹ میں اول آئی تھی۔ انہوں نے ہنس کر کہا، ڈاکٹر تو پہلے اپنے کپڑوں کو تو ڈھنگ سے دھونا سیکھ۔ میں بھائی کی طرف مڑی، بھیا پلیز مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ بھائی نے دھیرے سے کہا، دیکھتے ہیں۔ مگر فیصلہ اسی رات ہو گیا۔ لڑکیوں کو زیادہ پڑھا کر کیا کرنا ہے؟ 2 سال میں شادی کرنی ہوگی اس کی۔ یہ ساری باتیں بھابھی بھیا سے کہہ رہی تھی کہ میں نے سن لیا اور میں خاموش ہو گئی۔ میں سمجھ گئی کہ میرا سپنا مجھ سے چھین لیا گیا ہے اور میری کتابیں اسی دن الماری میں بند کر دی گئیں۔ ایک دن بھابھی نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا، مبارک ہو زینب، تیری شادی طے ہو گئی۔ میں چونکی اور میں نے بھابھی سے پوچھا، کس سے؟ تبھی بھابھی کہتی ہیں، حاجی سلیم صاحب سے، شہر کے سب سے بڑے امیر آدمیوں میں ان کی گنتی ہوتی ہے۔
ان کا نام سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی۔ میں نے بولا بھابھی وہ تو 80 سال کے ہیں اور وہ میرے دادا کی عمر کے ہیں۔ تبھی بھابھی نے غصے میں میرے تھپڑ مارا اور پھر میں چپ چاپ بھابھی کے پاس سے چلی گئی، اور جب شام کو بھیا آئے تو میں بھیا کی طرف بھاگی اور میں نے بھیا سے کہا، بھیا کیا میں اتنا بڑا بوجھ ہوں جو آپ مجھے بیچ رہے ہیں؟ بھیا بولے، کیا ہوا؟ تبھی بھابھی نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ندیم ایسی کوئی بات نہیں ہے، آج بہت اچھا رشتہ آیا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ زینب راج کرے گی، حویلی کی مالکن بنے گی، اور آپ تو ہمارے گھر کے حالات کو جانتے ہی ہیں، ہم دہیج کہاں سے دیں گے؟ اور وہ تو دہیج لے نہیں رہے بلکہ دہیج دے رہے ہیں۔ ارے آپ بھی تو جانتے ہیں حاجی سلیم صاحب شہر کے سب سے بڑے امیر آدمیوں میں ان کی گنتی ہوتی ہے، آپ نے نام تو سنا ہی ہوگا۔ یہ سن کر بھیا ایک دم کھڑے سے بیٹھ گئے اور بھیا بولے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ میری بہن ہے، کوئی بوجھ نہیں، میں اسے 80 سال کے بڈھے سے شادی کراؤں گا؟ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے؟ کبھی سوچا ہے ہماری کتنی بے عزتی ہوگی؟ اور میرے مرحوم ماں باپ کیا سوچیں گے کہ ہماری ایک ہی بیٹی، اس کے ساتھ میں نے یہ کیا؟ اتنا غلط میں نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر بھیا وہاں سے چلے گئے۔ اب بھابھی کو کافی غصہ تھا کیونکہ انہوں نے تو شادی پکی کر دی تھی، پر آئے دن گھر میں لڑائیاں کرتی، جھگڑے کرتی۔ آخر کار بھیا کو ہار ماننی ہی پڑی اور انہوں نے شادی کے لیے حامی بھر دی۔ اب پھر نکاح کا دن آیا۔ نکاح کے دن میرا دل پتھر جیسا ہو گیا تھا۔ جب میں نے قبول ہے کہا تو لگا جیسے اپنی آواز خود سے دور کر رہی ہوں۔ حویلی بہت بڑی تھی لیکن اس میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ حاجی سلیم صاحب کو 2 نوکر اپنے سہارے سے کمرے تک لائے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور دھیرے سے بولے، بیٹی ڈر مت، میں تجھ پر کوئی زور نہیں ڈالوں گا۔ میں حیران تھی کہ انہوں نے مجھے بیٹی کیوں کہا۔ انہوں نے کہا، مجھے بس ایک اپنا چاہیے تھا، اگر تو چاہے تو مجھے اپنا باپ کہہ سکتی ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹی میں بہت بیمار رہتا ہوں، میں دوائیوں کے سہارے چلتا ہوں، میرے رشتہ دار تو بہت ہیں پر سب کو پیسے اور میری جائیداد سے پیار ہے، پر مجھ سے کسی کو پیار نہیں۔ سب بس یہی انتظار کرتے ہیں کہ کب میری موت ہو اور کب وہ میری جائیداد کے مالک بنے۔ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری عمر ابھی پڑھنے لکھنے کی ہے، پر میں اپنی خدمت کے لیے تمہیں لے آیا، پر میں نے گاؤں میں اعلان کرایا تھا اور تمہاری بھابھی نے ایک بھاری رقم لے کر تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اور پھر اتنا کہہ کر انہیں زور زور سے کھانسی آنے لگی۔ تبھی میں نے انہیں پانی دیا اور انہیں اپنا سہارا دے کر پانی پلایا۔ انہوں نے پانی پیا اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی اللہ تمہیں خوش رکھے۔ یہ ساری باتیں سن کر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے کرنے والوں میں سے ہے، اور پھر میں نے بسم اللہ کہہ کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کی۔ اب میں دن رات دل سے حاجی صاحب کی خدمت کرتی، ان کے پیروں میں جب بھی درد ہوتا تو تیل سے مالش کرتی، انہیں نہلاتی، انہیں کپڑے پہناتی اور انہیں کھانا کھلاتی اور اپنا سہارا دے کر ان سے نماز بھی پڑھواتی۔ ایسے ہی کافی دن بیت گئے۔ ہماری حویلی کی دیکھ بھال کے لیے ایک رحیم چاچا رہا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، بیٹی تم کتنی اچھی ہو، تم واقعی اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہو۔ حاجی صاحب کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ جب بھی آتے ہیں تو کسی نہ کسی بہانے سے پیسے مانگ کر لے جاتے ہیں، پر تمہیں اتنا ٹائم ہو گیا، تم چاہو تو سونے کے کپڑے بھی پہن سکتی ہو، پر تم نے آج تک نہ ہی کوئی نیا جوڑا خریدا، نہ ہی کوئی گہنا پہنتی ہو، تم بالکل سادہ رہتی ہو۔ ہمارے حاجی صاحب بہت قسمت والے ہیں جو انہیں آپ مل گئیں اور ان کی آخری سانسیں سکون سے کٹ جائیں گی۔ یہ سن کر میں مسکرائی اور میں نے کہا، رحیم چاچا اللہ کا شکر ہے جو مجھے اتنے اچھے انسان ملے، انہوں نے مجھے عزت دی، محبت دی اور اپنے پاس رکھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن حاجی صاحب کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب آئے اور ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ تو کرشمہ ہو گیا، آپ کی حالت پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔
तभी हाजी साहब ने कहा, ये सब मेरी बेटी का कमाल है, क्योंकि वो मुझे दिल से बेटी मानते थे। दुनिया की नज़रों में भले ही मैं बीबी थी, पर उन्होंने मुझे हमेशा बेटी की मोहब्बत दी और बेटी की नज़रों से देखा। एक दिन मुझसे मिलने के लिए मेरे भाभी भैया आए और जैसे ही मेरी भाभी ने मुझे देखा तो वो मुझ पर चिल्ला कर बोली, अरे हम तो सोचते थे तुम गहने पहनती होगी, जेवर पहनती होगी, नए नए कपड़े पहनती होगी और राज करती होगी, पर तुम्हारी किस्मत देखो, वहाँ पर भी नौकरानी थी और यहाँ पर भी नौकरानी हो। फिर मैंने भाभी से बस इतना कहा, भाभी मैं कोई यहाँ पर गहने पहनने और नए नए कपड़े पहनने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर अपने शौहर के लिए आई हूँ, उनकी खिदमत में ही मेरी जन्नत है। और कुछ देर के बाद भाभी भैया चले गए, पर ये सारा नज़ारा हाजी साहब ने देख लिया। उन्होंने कहा, बेटी मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी भाभी बहुत लालची है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें मेरे हाथ बेचा था। और बेटी अब तू डर मत, मैं तेरा शौहर नहीं, मैं तेरा बाप हूँ और जो कुछ भी है ये सब तेरा है और मैं तुझे अपना वारिस बनाना चाहता हूँ, क्योंकि कानूनी हिसाब से तू मेरी बीबी है और उसके हिसाब से मेरी जायदाद की वारिस तू ही बनेगी। तो मैंने बस इतना कहा, मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए, न ही मुझे आपका रुपया पैसा चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी खिदमत करनी है और इंशाअल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। ये सुनकर हाजी साहब के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक दिन हाजी साहब की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। मैंने डॉक्टरों को बुलाया, नौकरों को बुलाया, फिर डॉक्टर ने हाजी साहब को देखा और बस इतना कहा, अब तैयार रहिए, हाजी साहब का वक्त आ गया। ये सुनकर मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े और मैं हाजी साहब के पास जाकर बैठ गई। मैंने उनके हाथ में अपना हाथ रखा और मैंने कहा, आप मुझे छोड़कर ना जाएं, आप ठीक हो जाएंगे, मैं अल्लाह ताला से दुआएं करूंगी, मन्नतें रखूंगी, पर आप ठीक हो जाएंगे। तभी हाजी साहब ने कहा, बेटी अब मेरा वक्त आ गया है, मेरा सफ़र ख़त्म हो गया, अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी लिखी थी वो पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है। तूने मेरी खातिर अपनी जवानी की कुर्बानी दी और पूरे दिल से मेरी खिदमत की और मैं 6 महीने जीने वाला था कि मैं 2 साल जी गया। तो चाहती तो यहाँ पर आके भी पढ़ाई कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास किसी भी माल दौलत की कमी ना थी। तू चाहती तो मेरी खिदमत के लिए नर्स लगा सकती थी और अपने शौक़ पूरे कर सकती थी, पर तूने अपने आप मेरी खिदमत की। तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर मैं तेरे लिए कुछ ना कर पाया। बेटी आज आखिरी बार तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और मैं जानता हूँ कि तेरा सपना था कि तू डॉक्टर बने, पर तेरे अपनों ने ही तेरे सपनों को कुचल दिया। इसलिए आज तू मुझसे एक वादा कर कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ी डॉक्टर बनेगी। ये मेरी आखिरी इच्छा है और तू मेरी इच्छा ज़रूर पूरी करना। तभी मैंने रोते हुए हामी भरी कि हाजी साहब इस इच्छा को मैं ज़रूर पूरा करूँगी और एक बहुत ही बड़ी काबिल डॉक्टर बनूँगी। बस इतना कहना ही था कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं रोई चिल्लाई, क्योंकि हमारे बीच एक अनोखा रिश्ता बन चुका था। अम्मी अब्बू के बाद बस यही इंसान थे जिससे मुझे इज्जत मिली, मोहब्बत मिली और एक अनोखा रिश्ता मिला। दुनिया की नज़रों में हम मियाँ बीबी थे, पर उन्होंने मुझे बाप की मोहब्बत दी और मैंने बेटी की तरह उनकी खिदमत की। अब सब लोग उनके जनाजे में इकट्ठे हुए, मेरे भैया भाभी भी आए। अब 3 दिन बाद हाजी साहब की वसीयत खुली। सारे रिश्तेदार बस इंतज़ार में खड़े थे कि किसके नाम की होगी जायदाद। उनके भतीजे थे, भतीजियाँ थीं। सब ने कहा, अरे हमारे नाम होगा, अरे हमारे नाम होगा, आखिर हम ही हैं उनके अपने, आखिर हम ही हैं उनके परिवार के, और किसके नाम होगा। उनकी औलाद तो थी नहीं, बीबी तो पहले ही इंतकाल कर चुकी हैं। मैं उनका भतीजा हूँ, मेरे नाम होगा। भतीजी कहती मेरे नाम होगा। तभी हाजी साहब के छोटे भाई बोले, नहीं, जो भी है वो हमारे हिस्से में आएगा, क्योंकि मैं उनका भाई हूँ और जो मिलेगा वो मेरे बच्चों को मिलेगा। इतना कहना ही था कि वकील साहब ने कहा, सारे लोग शांत हो जाओ, मैं वसीयत पढ़कर बताता हूँ। सब लोग अपना अपना दिल थाम कर बैठे थे। सब लोगों को आस लगी थी, पर उसमें तो कुछ और ही था।
جس سے ہر کوئی باخبر تھا۔ پھر وکیل صاحب نے وصیت پڑھی، اس میں لکھا تھا کہ جب میں بیمار تھا، بے سہارا تھا، تو کسی نے مجھ سے آ کر نہ پوچھا۔ میرے رشتہ دار جب بھی آتے بس کسی نہ کسی بہانے سے پیسے مانگتے اور چلے جاتے، پھر اس کے بعد پوچھتے بھی نہ کہ میں کیسا ہوں۔ پر ایک اکلوتی زینب ہے جس نے میرا بیٹی کی طرح خیال رکھا، مجھے محبت دی اور مجھے سہارا دیا، میرے اکیلے پن کو دور کیا۔ دنیا کی نظروں میں بھلے ہی وہ میری بیوی ہے، پر اللہ جانتا ہے میں نے اس سے ہمیشہ باپ والی محبت کی ہے اور اس نے بیٹی کی طرح میری خدمت کی ہے۔ اس لیے میں پورے ہوش و حواس میں اپنی ساری زمین جائیداد، حویلی، اپنا بینک کا سارا روپیہ، ہیرے جواہرات سب اپنی بیٹی زینب کے نام کر رہا ہوں۔ یہ سن کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ تبھی حاجی صاحب کا بھتیجا بولا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لڑکی غلط ہے، اس نے حاجی صاحب کو بھڑکایا ہوگا اور انہیں باتوں میں لگا کر جھوٹی سائن کرائی ہوگی۔ جھوٹی وصیت ہے یہ، فیک وصیت ہے یہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ کورٹ جائیں گے اور یہ فیصلہ وہیں پر ہوگا۔ تبھی وکیل صاحب نے چلاتے ہوئے کہا، آپ کو جہاں جانا ہے جائیے، پر یہ ایک دم سچ وصیت ہے اور انہوں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں لکھوائی ہے۔ وکیل صاحب کی یہ ساری باتیں سن کر حاجی صاحب کے رشتہ دار کچھ گالیاں بکتے ہوئے چلے گئے تو کچھ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے چلے گئے، پر میں نے ہر بات کو اندیکھا کیا۔ اب حویلی میں صرف مینیجر، وکیل صاحب اور میرے بھیا بھابھی ہی رہ گئے تھے۔ تبھی میری بھابھی میرے پاس آئیں اور میرے قدموں میں گر گئیں۔ وہ کچھ کہنے والی ہی تھیں، تب تک وکیل صاحب نے کہا، بیٹی تم اتنی جائیداد کی مالکن بنی ہو پر تمہارے چہرے پر کوئی خوشی نہیں ہے، آخر بات کیا ہے؟ تبھی میں نے کہا، مجھے جائیداد کی خوشی نہیں، پر حاجی صاحب سے مجھے باپ کی محبت ملی تھی، وہ سہارا بھی میرا چلا گیا۔ تبھی وکیل صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا، واقعی حاجی صاحب نے اس کے بارے میں جو بتایا تھا وہ سچ تھا۔ حاجی صاحب تمہیں ایک فرشتہ کہتے تھے اور تم واقعی میں ایک اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ تبھی بھابھی مجھے سہارا دیتے ہوئے بولی، زینب تم ٹینشن مت لو، تم سوچ رہی ہوگی اتنا بڑا کاروبار تم کیسے سنبھالو گی، تم تو آخر ابھی بچی ہو، تمہارے بھیا ہیں تو، اور میں تمہاری بھابھی تمہاری بہن جیسی، ہم لوگ سارا کاروبار سنبھالیں گے اور تم اپنی آرام سے پڑھائی کرنا اور تم ہمارے ساتھ چلو۔ پہلی بار میں بھابھی کے سامنے بنا ڈرے بولی، بھابھی مجھے معاف کرنا، جب آپ نے حاجی صاحب سے میری شادی طے کی تھی تو میں تم لوگوں کے سامنے بہت روئی تھی، بہت گڑ گڑائی تھی، میں نے بھی یہی کہا تھا میں بچی ہوں، پر آپ نے مجھ سے میرا بچپنا چھین لیا اور آپ نے میرا نکاح کرا دیا۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حاجی صاحب کے روپ میں ایک باپ کو دیا، ویسے آپ نے تو مجھے کنویں میں ڈھکیل ہی دیا تھا۔ اور رہی جائیداد سنبھالنے کی بات، تو یہ وکیل صاحب ہیں، مینیجر ہیں، جیسے پہلے دیکھتے تھے اب بھی دیکھیں گے، اور سب سے بڑی بات میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ تبھی بھیا ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے، زینب تو ایسا کیسے کر سکتی ہے، آخر میں تیرا بھائی ہوں، اکلوتا بھائی، اور تو ہمارے گھر کے حالات جانتی ہی ہے، میں ادھر ادھر چھوٹی موٹی جاب کرتا ہوں، اور اب تو اپنے بھیا بھابھی کو معاف کر اور غصے کو چھوڑ اور تو ہمارے ساتھ چل، میں تیرا کاروبار سنبھالوں گا اور ہم سب لوگ ایک فیملی کی طرح رہیں گے۔ تبھی میں نے کہا، بھیا میں بھی آپ کی اکلوتی بہن تھی، پر آپ نے بھی مجھ پر ترس نہ کھایا، آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ پھر بھابھی نے آخری کوشش پھر سے کی، زینب ایسا مت کرو، ایسا مت ٹھکراؤ، کم سے کم اپنے بھتیجی اور بھتیجوں کا تو احساس کرو۔ میں نے کہا، بھابھی آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں، اور ہاں ایک بات اور، میں آپ لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں لے رہی، میں آپ لوگوں سے اپنی حفاظت کر رہی ہوں۔ پھر میں نے نئی زندگی شروع کی، وکیل صاحب کے سہارے اور مینیجر کے سہارے۔ میں نے گاؤں میں بڑے بڑے مدرسے کھلوائے جہاں پر یتیم بچوں کو اچھی تعلیم دی جاتی تھی، اور میں نے ہاسپٹل بھی کھلوائے، اور میں نے ایک بڑا ہاسپٹل بھی کھلوایا حاجی صاحب کے نام سے، جس میں غریبوں یتیموں کا علاج کیا جاتا تھا، اور میں نے غریب لڑکیوں کی شادی بھی کروائی، اور اللہ کا شکر ہے
آج میں بہت اچھی جانی مانی ڈاکٹر بھی بن چکی ہوں اور میں کچھ ٹائم نکال کر یتیم لڑکیوں کو تعلیم دیتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری جیسی ایک اور زینب بنے، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ ہر کسی کے نصیب میں حاجی صاحب جیسا انسان ہی لکھا ہو۔ اور حویلی کے ایک حصے میں مفت کلینک چلاتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی مالکن اور اتنی سادگی، مگر میں جانتی ہوں میری اصل دولت وہ سبق ہے جو درد نے مجھے سکھائے۔ تو آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ اسٹوری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔